السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمين يا رب العالمين. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها، آمين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، آج ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ کنٹینیو کریں گے اپنی لائف آف پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم، سیرت النبی، اور اس پہ ہم نے لاسٹ جنگ خندق پہ ہم رک گئے تھے، تو انشاءاللہ جنگ خندق یعنی بیٹل آف ٹرینچ سے ہم کنٹینیو کریں گے، اور پھر کوشش کریں گے کہ یہ جو سارے ٹاپکس آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہے ہیں یہ ہم شروع کریں۔ تو اس میں جنگ خندق، بنو قریظہ کے ساتھ یہودی قبیلے کے ساتھ جنگ، صلح حدیبیہ، جنگ خیبر، لیٹرز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لیٹرز بھیجے تھے تمام بادشاہوں کو، ان کا ذکر ہوگا، حضرت خالد بن ولید کا اسلام قبول کرنا، بیٹل آف موتا، کانکسٹ آف مکہ، بیٹل آف حنین، بیٹل آف طائف اینڈ بیٹل آف تبوک۔ تو ہوپفلی ہم انشاءاللہ یہ آج کر لیں گے۔ اگلی جو کلاس ہوگی وہ ہماری سیرت النبی پہ آخری کلاس ہوگی، تو پلیز آپ لوگ جتنا بھی پہلے جو کلاسیں اگر کسی نے مس کی ہیں تو وہ ریکارڈنگ میں سن لیجئے، اور آج اور اگلی کلاس بہت امپورٹنٹ ہے، تو کیونکہ پھر ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت النبی کو اینڈ کر کے پھر خلفاء راشدین کی طرف جائیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، تو غزوہ خندق کے بارے میں ہم لوگ ڈسکس کر رہے تھے، تو جیسے میں نے شاید تھوڑا ذکر بھی کیا تھا کہ جو یہودی جو تھے وہ خیبر جا کے آباد ہو گئے تھے، جن کو پہلے نکالا گیا تھا، اور وہ پلاننگ کر رہے تھے مسلسل کہ وہ کسی طرح سے مدینہ منورہ پہ مسلمانوں پر حملہ کر سکیں، اور پھر وہ قریش مکہ کے ساتھ بھی ساز باز کر رہے تھے، تو اس طرح سے ان کو وہاں سے بھی سپورٹ مل رہی تھی، تو وہ اور پلس قریب کے جو قریش قبیلے یعنی مکہ مکرمہ کے قریب کے جو قبائل تھے ان کو بھی انہوں نے اپنے ساتھ ملا لیا تھا کہ کسی طرح سے اب مسلمانوں نے جو ہے بہت بڑھنا شروع کر دیا ہے، جنگ بدر ہو چکی ہے، جنگ احد ہو چکی ہے، اب جنگ خندق کا ٹائم آ رہا ہے، آپ سمجھیں۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ کفار جو ہیں پیش قدمی کر رہے ہیں، تو انہوں نے پھر اپنے صحابہ سے مشورہ کیا، اور ان میں سے ایک صحابی تھے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بھی ایک بہت زبردست کہانی ہے جو انشاءاللہ تعالیٰ کبھی آپ لوگوں سے ذکر ہوگا یا آج ڈسکشن والے سیشن میں بات کر لیں گے۔ تو بہرحال حضرت سلمان فارسی نے مشورہ دیا کہ ہم مدینہ منورہ کے باہر خندقیں کھود لیتے ہیں، تاکہ جو ہے وہ کفار جو ہے ڈائریکٹ آ کے ہماری آبادی میں ہمارے لوگوں کو قتل و غارت نہ کر سکیں، اور پھر یہ کہ ہم ان کو روکے رکھیں گے جب تک کہ ہمیں لڑنا پڑا، اور پھر اگر کسی طرح سے وہ کراس کر گئے تو پھر ہم لوگ پیچھے تیار ہوں گے۔ تو کیونکہ ابھی میں آپ کو نقشہ بھی دکھاؤں گا، کیونکہ مدینہ منورہ میں انہوں نے اس طرف خندق کھودی کہ جس کے سائٹ میں جو ہے چٹانیں تھیں، پہاڑ تھے، پھر ایک بہت بڑا جنگل تھا، تو یہ تمام چیزیں تھیں، ایک طرف سے وہ اوپن تھے، تو وہاں سے ان کو کفار کے اٹیک کرنے کا خطرہ تھا، تو انہوں نے وہاں پہ کافی لمبی خندقیں کھود لی، جن کی جو روایات میں آتا ہے جن کی جو چوڑائی تھی وہ تقریباً لمبائی یعنی کہ اتنی لمبی خندق تھی ایک اینڈ سے دوسرے اینڈ، وہ تقریباً 5544 میٹر تھی، 5544 میٹر لانگ، اور اس کی جو ویڈتھ تھی یعنی کہ جو خندق کی جس سے کہ کوئی چھلانگ لگا کے آ سکتا تھا وہ تقریباً 4.62 میٹر تھی، تو یہ بھی کسی گھوڑے کے لیے بہت ہی زیادہ، جس سے کوئی بہت ہی تیز گھوڑا ہو تو شاید وہ کراس کر لے، لیکن زیادہ تر یہ ہو کہ اس خندق میں گر جائے گا، تو اس وجہ سے کافی پروٹیکشن ہو گئی تھی مسلمانوں کی، اور اس کی جو ڈیپتھ تھی وہ تقریباً 3.25 میٹر تھی، تو 3.25 میٹر بھی اچھی خاصی گہرائی ہوتی ہے کہ اگر کوئی خندق میں گر گیا تو پھر وہ اتنی آسانی سے وہاں سے باہر نکل کے دوسری سائڈ پہ نہیں آ سکتا۔ اچھا، اب کفار نے جو ہے وہ تقریباً ایک مہینے تک جو ہے اس کا محاصرہ رکھا، اور کسی طرح سے انہوں نے بڑی کوششیں کی، ان کے کچھ بہت سے گھڑ سواروں نے کوشش کی، وہ خندق میں گر گئے، اور اسی طرح سے سلسلہ چلتا رہا، تو ایک مہینہ ہو گیا،
پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر ایک بہت زبردست ریت کا طوفان آیا، سینڈ اسٹارم آیا، جس نے جو ہے کفار کے قدم اکھاڑ دیے، اور ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ صرف یہ کہ پیچھے چلے جائیں، واپس چلے جائیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سمجھے معجزہ تھا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ان کی مدد تھی۔ اچھا، یہ اگر تھوڑا سا آپ لوگ نقشہ دیکھ لیں کہ یہ مسجد نبوی ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب یہاں پہ یہ خندق کھودی تھی انہوں نے، اور یہاں سے اب قریش کا قبیلہ یہاں سے فوجیں لے کر آ رہا ہے، غطفان کا قبیلہ ان کے ساتھ جو ملا ہوتا ہے یہاں سے آ رہا ہے، بنو مرہ، بنو کنانا، بنو سلیم جو ہے یہاں سے آ رہے ہیں، پھر اسی طرح بنو اسد۔ یہ احد کا پہاڑ ہے جہاں پہ ایک جنگ ہو چکی ہے، تو احد کا پہاڑ سائڈ پہ چھوڑتے ہوئے وہ لوگ یہاں پر آ کے اب انہوں نے یہاں پہ کیمپنگ کر لی تھی کہ مسلمانوں پہ حملہ کر سکیں، لیکن الحمدللہ یہ ساری جو خندق تھی اس کی وجہ سے وہ مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہو سکے۔ اس طرف بھی آتشی چٹانیں تھیں، اس طرف بھی آتشی چٹانیں تھیں، اور اتنی سنگلاخ تھیں کہ اس کے اوپر چڑھ کے آپ دوسری طرف نہیں آ سکتے تھے۔ باقی پھر آپ سمجھ لیجئے کہ اس طرف یہ مسجد نبوی کے آس پاس جو دوسرے قبائل تھے، ان کے قلعے وغیرہ تھے، وہ سب اس میں تھے، تو وہ سب محفوظ تھے۔ تو اب یہ جنگ شروع سمجھیں اس لحاظ سے شروع ہونے سے پہلے یہ الحمدللہ ختم ہو گئی، تو اس کے اوپر کسی مسلمانوں کو نقصان نہیں ہوا۔ اس کے بھی کچھ واقعات ہیں، کچھ روایات میں آتا ہے کہ ایک دو مقابلے ہوئے تھے، لیکن اس کی ہم ڈیٹیل میں انشاءاللہ نہیں جائیں گے۔ اچھا، غزوہ بنو قریظہ، اب یہ یہودیوں کا سمجھیے کہ یہ تیسرا وہ تھا، میجر ٹرائب تھا جو مدینہ منورہ میں تھا۔ پہلے جو ہے دو قبیلے جو ہیں وہ اپنے وعدے کی پاسداری نہیں کر سکے تھے، تو ان کو نکال دیا گیا تھا۔ ان میں سے کچھ جا کے خیبر میں جو مقیم ہو گئے تھے، کچھ سیریا چلے گئے تھے، کچھ کو مسلمانوں نے مدینہ منورہ کے اندر بھی قتل کر دیا تھا۔ اب یہ تیسرا جو ہے، یہ جو ہے غزوہ بنو قریظہ، اس کے ساتھ کیا ہوا کہ انہوں نے جنگ خندق کے موقع کے اوپر مسلمانوں کو پتہ چلا کہ انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ پیکٹ توڑ دیا تھا، اور جب یہ بات عام ہوئی تو انہوں نے اناؤنس کر دیا اپنا ریبیلین کہ بھئی ہم جو ہیں آپ کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ وعدہ توڑتے ہیں اور ہم آپ کے ساتھ لڑیں گے۔ اور جنگ خندق کے دوران انہوں نے باقاعدہ کفار کی مدد کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ سب ناکام ہو گئے تھے۔ اچھا، اب جب جنگ ختم ہو گئی، کفار واپس چلے گئے، تو اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو سب چیزیں ڈیٹیل میں پتہ چل چکی تھی، تو انہوں نے ان کا جو قلعہ تھا، جس طرح جو ان کے قبیلے کے گھر تھے اور انہوں نے اپنا ایک قلعہ بنایا ہوا تھا، اس کو انہوں نے محاصرہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے، اور وہ ان لوگوں نے اپنے دروازے بند کر کے اندر بیٹھ گئے، اور ان کے پاس کھانے پینے کی بہت ساری چیزیں تھیں، تو اس وجہ سے وہ سوچتے تھے کہ ہم بیٹھ سکتے ہیں یہاں، لیکن تقریباً ایک مہینے، 25 دن، ایک مہینے میں جو ہے وہ نہیں رہ سکے، تو انہوں نے ہتھیار ڈال دیے، اور پھر ان کے اوپر ظاہر سی بات ہے سزا نافذ ہونی تھی، تو پھر ان سے جب نیگوشیشنز وغیرہ ہوئی، تو سعد بن معاذ ایک صحابی تھے جو تھوڑا جوز وغیرہ کے ساتھ انٹریکٹ کرتے تھے اور ان کے ساتھ دوستیاں تھیں، تو انہوں نے پھر ان سے کہا کہ اچھا، ہماری جو بھی آپ سزا تجویز کریں، اگر سعد بن معاذ تجویز کرتے ہیں تو ہمیں وہ قبول ہو جائے گی۔ اب سبحان اللہ، سعد بن معاذ یعنی سعد بن معاذ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت اچھے اور کلوز صحابی تھے، تو انہوں نے جب حالات کو دیکھے اور ان لوگوں کی جو وعدہ خلافی تھی اور جس وجہ سے مسلمانوں کو اتنا بڑا نقصان ہو سکتا تھا، تو انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ تمام مردوں کو قتل کر دیا جائے، اور ان کے عورتوں اور بچوں کو غلام بنا کے مسلمان اپنے ساتھ لے لیں، اور ان کا جو ویلتھ ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کر دیں مسلمانوں میں۔ تو یہ فیصلہ ہوا، اس کے اوپر صحابہ کرام نے فوراً عمل کیا، اور ان کے تمام مردوں کو قتل کر دیا گیا۔ اچھا، اب یہ بہت بڑا جھٹکا تھا یہودیوں کے لیے۔ اب یہودی جو ہیں، جو خیبر میں تھے، جو بچ گئے تھے، ان کے جو ہے ان کے غصہ اور اینیموسٹی اور دشمنی بہت زیادہ بڑھ چکی تھی۔ تو اب یہ بنی قریظہ آپ دیکھیں کہ یہ بنو قریظہ کا وہ تھا، اور باقی مدینہ منورہ کا یہ سمجھے پورا شہر ہے، مسجد نبوی یہاں پر ہے، تو اس لحاظ سے خندق کی جائے وہ خندق یہاں تھی، اور بنو قریظہ یہاں تھے بالکل اپوزٹ سائڈ پہ، تو وہ کفار کی پوری طریقے سے مدد کرنا چاہ رہے تھے کہ کسی طرح سے کفار اندر پہنچ جائیں، اور انہوں نے بہت سی واقعات ایسے ہوئے چھوٹے چھوٹے جس میں کہ انہوں نے کھل کے کفار کی مدد کی، تو ان کے اوپر پھر یہ سزا نافذ ہوئی۔ اچھا، اب یہ غزوات اور سرایہ کے بارے میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ یہ بیچ بیچ میں غزوات اور سرائے ہوتے رہے، جس کے اندر کچھ کی جنگ خندق کے بعد جو ہیں وہ سریہ محمد بن مسلمہ، غزوہ بنی لحیان، غزوہ ذی قرد، یہ سارے ڈیٹس بھی آپ کے پاس ہیں، 6 ہجری میں زیادہ تر ہوئے جنگ خندق کے بعد۔
سریہ اکاشا بن محسان اسدی. یا آپ لوگوں کو جس ریفریش کرا دوں کہ یہ جو نام ہے یہ بیسیکلی جس صحابی کو لیڈر بنا کے بھیجتے تھے اس کے نام پہ وہ سریہ یا غزوہ نیم کر دیا جاتا تھا. تو اسی طرح سے یہ سارے سمجھیں، یہ سارے جنگیں ہوتی رہیں اور ان کا مین کام یہی تھا کہ اللہ کا پیغام پہنچائیں، اور اگر وہ لوگ مسلمان نہیں ہوتے تو پھر ان کے ساتھ جنگ کریں اور پھر ان کے جو بھی غلام ہیں وہ بنا لیں، اور یا پھر یہ کہ وہ جزیہ دینے کو تیار ہو جائیں. یہ ساری چیزیں ہوتی رہیں. یہ مزید سے سرایاز ہیں جو آپ لسٹ میں دیکھ سکتے ہیں. تو یہ سن 6 ہجری میں آپ سمجھیے بہت سارے ہوئے، تقریباً 15-20 کے قریب اس طرح کی چھوٹی چھوٹی جنگیں ہوئیں، اور یہ ساری اب ہو رہی ہیں مدینہ منورہ کے ارد گرد سے شروع ہوئی ہیں، اور ان کا دائرہ وسیع ہوتا چلا جا رہا ہے. they are expanding their attacks towards یعنی around مدینہ. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ غزوہ سرا اگر اس کو ایک تھوڑی سی آپ لوگ ایک نظر میں دیکھنا چاہیں تو یہ مدینہ منورہ ہے، اور یہ جو ریڈ لائنیں ہیں اتنے زیادہ سمجھیے کہ ہر طرف وہ بھیجے گئے تھے، صحابہ کے ٹیمیں بھیجی گئیں، تو جا جا کے انہوں نے آل دا وے آپ سمجھیے اردن تک پہنچ گئے تھے، یہاں جارڈن تک. نیچے جو آپ چلے آئے تو یہ آپ کا یمن تک پہنچ گئے تھے، نجران اور ہمدان وغیرہ کو. اگر آپ نجد کی طرف جہاں ریاض ہے اس طرف پہنچ گئے تو تقریباً مکہ مکرمہ، طائف اور اس سب کے ارد گرد، اور اسپیشلی نارتھ میں جو ہے جارڈن اور سیریا اور عراق وغیرہ کے بارڈرز تک پہنچ گئے تھے. تو یہ سارے ہیں کہ اب آہستہ آہستہ مسلمانوں کا ہولڈ جو ہے بڑھتا چلا جا رہا ہے. اچھا، ایک جو بہت ہی امپورٹنٹ واقعہ ہوا اسلامی تاریخ میں وہ ہے صلح حدیبیہ، اور اس کا ذکر قرآن شریف میں بھی آیا ہے. اچھا، صلح حدیبیہ جو ہے ذوالقعدہ سن 6 ہجری ذوالقعدہ کے مہینے میں ہوئی. اب اس میں ہوا یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا کہ وہ کعبہ شریف میں گئے ہیں اور عمرہ کر رہے ہیں اپنے صحابہ کے ساتھ، اور پھر انہوں نے اپنے سر منڈائے، یعنی کہ جو بھی عمرہ کرنے کے بعد اپنے بال کاٹنے ہوتے ہیں تو وہ سب کیا. تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا. اچھا، نبیوں کے خواب جو ہیں وہ سچے ہوتے ہیں، یا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی اشارہ ہوتا ہے، یا جو بھی اگر واقعات انہیں دکھائے گئے ہیں تو وہ سچے ہوتے ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ بات پتہ تھی، تو انہوں نے جو ہے اپنے ساتھ 1400 صحابہ لیے، اور وہ مکہ مکرمہ کی طرف چلے عمرے کی غرض سے. اور یہ سمجھ لیے پہلی ذوالقعدہ سن 6 ہجری. انہوں نے اپنے ساتھ اونٹ اور بکرے وغیرہ بھی لے لیے جس کی سیکریفائس کریں گے، کیونکہ پورا جو عمرے کا ایک سلسلہ ہوتا تھا. اور پھر حج کا، چونکہ حج میں آپ سیکریفائس کرتے ہیں، لیکن عمرہ کرنے کے بعد شکرانے کے طور پہ یہ ساری پلاننگ تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی. تو وہ مکہ مکرمہ کے قریب پہنچے تو ایک جگہ ہے وہاں حدیبیہ. تو حدیبیہ پہ انہوں نے کیمپ کیا. کیمپ کرنے کے بعد انہوں نے جو ہے اپنا ری گروپنگ کی کہ بھئی کس طرح سے مکہ مکرمہ داخل ہونا ہے. کفار سے اگر لڑنا پڑے تو کیا ہم لڑیں گے، نہیں لڑیں گے، یہ ساری چیزیں وہاں ہو رہی ہیں. تو کفار کو اتنی دیر میں پتہ چل گیا کہ مسلمان جو ہیں وہ، اور پہلے وہ یہ سمجھے کہ یہ جنگ کی غرض سے آئے ہیں، تو وہ تھوڑا سا پریشان ہوئے اور انہوں نے اپنے آپ لوگوں کو جمع کرنا شروع کیا. لیکن پھر انہوں نے کچھ جاسوس بھیجے تو انہوں نے بتایا کہ مسلمان جنگ کی غرض سے نہیں آئے ہیں، وہ صرف مکہ مکرمہ میں انٹری چاہتے ہیں تاکہ وہ عمرہ کر سکیں. لیکن یہ کہ اسٹل انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم مسلمانوں کو اندر انٹر نہیں ہونے دیں گے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا، کیونکہ وہ بہت زیادہ رسپیکٹڈ تھے اور بہت زیادہ کیونکہ ویلدی بھی تھے اور لوگوں کی مدد بھی کرتے تھے. تو انہیں یہ احساس ہوا کہ ان کو ایک تو یہ ہرٹ نہیں کریں گے، اور پلس یہ کہ کچھ نیگوسیشن ہو جائے گی کہ ہم عمرہ کر سکیں. لیکن کفار نے کیا کیا کہ ان کو اریسٹ کر لیا، ان کو اریسٹ کر کے بند کر دیا جیل میں. اب مسلمانوں نے جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس نہیں آئے تو مسلمان یہ سمجھے کہ شاید ان کو قتل کر دیا، ان کو شہید کر دیا ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت زیادہ اس بات پہ دکھ، تکلیف اور غصہ تھا، اور تمام صحابہ کرام اب جو ہیں بالکل جنگ کے موڈ میں آ گئے. انہوں نے کہا کہ اگر انہوں نے ہمارے صحابی کو قتل کیا ہے تو ہم اس کا بدلہ لیں گے. تو وہاں پہ بیعت رضوان ہوئی. وہاں پہ اب اس چیز کو بیعت رضوان کہا گیا کہ تمام صحابہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مل کے یہ فیصلہ کیا کہ ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ لیں گے، اور بدلہ لیے بغیر ہم نہیں جائیں گے، ان کا خون کا بدلہ لیں گے. لیکن تھوڑے دنوں کے بعد جو ہے کفار نے ان کو ریلیز کر دیا حضرت عثمان غنی کو. جب وہ واپس آئے
تو پھر مسلمانوں نے دیکھا کہ بھئی وہ تو زندہ ہیں، اور انہوں نے آ کے پھر بتایا کہ بھئی کفار جو ہے آپ لوگ کو انٹری نہیں ہونے دیں گے۔ پھر اس کے بعد بہرحال مزید میسنجرز بھیجے گئے، دونوں سائڈ سے نیگوشیشن چلتی رہی، اور پھر لیکن کسی بھی لحاظ سے انہوں نے یہ ایکسیپٹ نہیں کیا کہ مسلمان اس سال عمرہ کر سکیں۔ اچھا، اب یہ سب چیزیں آپ کو پتا ہوں گی، لیکن ایز اے ریفریشر کہ آپ کو پتا ہے کہ صلح حدیبیہ کا جو پھر پیکٹ ہوا جس پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سائن کر دیے، یہ ایک ایسا ون وے پیکٹ تھا کہ ساری باتیں کافروں کی مانی گئیں۔ یعنی کہ فار ایگزامپل 3 مین شرطیں اس میں لگائی گئیں کافروں کی طرف سے، جو فائنلی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسیپٹ کر لی۔ پہلی تو یہ کہ اس سال وہ واپس چلے جائیں گے اور پھر اگلے سال آئیں گے عمرہ کرنے کے لیے۔ دوسری یہ شرط کہ 10 سال تک وہ کافروں سے جنگ نہیں کریں گے، یعنی مسلمان اور کافر ایک دوسرے سے 10 سال تک جنگ نہیں کریں گے۔ یہ بھی ایک لحاظ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ تھا کہ بھائی ٹھیک ہے، ان کو مزید موقع ملے گا کہ اپنے ری گروپ کریں اور اپنے فوجوں کو تیار کریں اینڈ سو آن، تو انہوں نے اس کو ہی مان لیا۔ اور پھر یہ کہ یہ ایک بہت یک طرفہ فیصلہ تھا کہ اگر کوئی قریش مکہ سے مسلمانوں کی طرف آ جاتا ہے اسلام قبول کرنے، یا وہاں مائگریٹ کرنا چاہتا ہے مدینہ کی طرف، تو مسلمان اسے واپس بھیج دیں گے، چاہے وہ مسلمان ہو کہ نہ ہو۔ لیکن اگر کوئی مسلمانوں کی طرف سے واپس قریش آتا ہے تو قریش اسے واپس نہیں کریں گے۔ اب یہ بات ہضم کرنی بہت مشکل تھی، ویری ڈیفیکلٹ فار صحابہ ٹو انڈرسٹینڈ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو کس طرح سے ایکسیپٹ کیا۔ تو بہرحال یہ تینوں شرطیں ہوئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسیپٹ کیا۔ اس میں تمام صحابہ اس کے خلاف تھے، انکلوڈنگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ وہ بہت ناراض بھی تھے اور غصے میں تھے، لیکن بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب بات مانتے تھے، تو انہوں نے اپنے منہ سے کچھ نہیں کہا، لیکن وہ وہاں بیٹھے رہے اس کائنڈ آف پروٹیسٹ پہ کہ بھئی ہم کسی طرح سے یہ جو صلح حدیبیہ ہو رہی ہے، جو پیکٹ سائن ہو رہا ہے، یہ ہمارے لحاظ سے، مسلمانوں کے لحاظ سے بہت غلط ہے۔ بہرحال لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت اور منشا کچھ اور تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جو باتیں القاء کی، جو ان کے اوپر سورہ فتح نازل کی، اور اس میں اس صلح حدیبیہ کو فتح سے تعبیر کیا گیا، اور اس کو فتح مبین کہا گیا، یعنی یہ کھلی فتح ہے۔ صحابہ نے تو پسند نہیں کیا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بہت زیادہ پریشان ہوئے کہ کوئی بھی صحابی جو ہے ان کے ساتھ نہیں شامل ہو رہا ہے، تو وہ جب اپنے خیمے میں گئے تو امہات المؤمنین میں سے ان کے ساتھ ایک میرے خیال میں ان کا نام میں بھول رہا ہوں، لیکن بہرحال ان کی ایک زوجہ تھیں، وہ وہاں پہ تھیں، تو انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ ایسا کریں کہ آپ خود سے جو ہے سارے ارکان پورے کر لیں، یعنی کہ آپ احرام کھول دیں، بکرے اونٹ ذبح کر دیں اور اپنا سر شیو کر لیں، تاکہ جو ہے مسلمان پھر آپ کو دیکھ کے کر لیں گے۔ لیکن اگر آپ جب تک کہتے رہیں گے تو وہ اس ہوپ میں رہیں گے کہ کسی طرح سے شاید یہ معاہدہ دوبارہ سے ڈفرینٹ انداز سے لکھ لیا جائے۔ یہ سجیشن بہت زبردست کام آیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے، جب انہوں نے کیا تو پھر ایک صحابی نے کر کے تمام صحابہ نے جو ہے اس پہ عمل کیا، اور پھر وہ اس سال واپس چلے گئے۔ اچھا، اب یہ بھی ایک نقشہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا تھا کہ دیکھیے مکہ مکرمہ یہ ہے اور یہ حدیبیہ ہے، تو مدینہ منورہ سے وہ لوگ، یہ مدینہ منورہ ہے، تو یہاں سے پورا اس راستے سے ٹریول کرتے ہوئے، جو لوگ وہاں رہ چکے ہیں ان کو پتا ہوگا رابغ کا علاقہ بھی جو سمندر کے قریب ہے، پھر ابوا ہے، یہ اگر آپ لوگوں کو یاد ہو، یہ وہ جگہ تھی کہ جہاں پہ غالباً حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت آمنہ کا تو حضور وسلم کے، تو ان کی والدہ کا انتقال یہاں پہ ہوا تھا۔ لیکن بہرحال یہ مدینہ منورہ سے راستہ ہے، یہ چل کے یہ لوگ یہاں کے حدیبیہ رکے تھے، پھر مکے میں داخل نہیں ہو سکے تھے، تو پھر اسی راستے سے یہ لوگ واپس چلے گئے تھے۔ تو یہ تھی صلح حدیبیہ۔ اچھا، اب جو ہے غزوہ خیبر، اب یہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ جو یہودی نکالے جاتے تھے مدینہ منورہ سے، ان میں سے زیادہ تر خیبر میں آباد ہو جاتے تھے۔ خیبر ایک ایسی جگہ تھی جہاں پہ وہ کھیتی باڑی بھی کر رہے تھے، اپنے مویشیوں کو پالنا شروع کر دیا تھا، ایک طرح سے آباد ہو گئے تھے وہاں پہ۔ تو اب یہ ہوا کہ وہ چونکہ دشمنی تھی انہیں، اور انہوں نے خاص طور سے جب بنو قریظہ جو لاسٹ یہودیوں کا قبیلہ تھا، ان کے تمام مردوں کو قتل کر دیا تھا، تو یہ لوگ بہت غصے میں تھے۔ لیکن ان کی اب ساز باز جاری تھی مکہ مکرمہ سے، قریش سے، اور وہ لوگ تھوڑے سے اسٹرانگ ہوتے چلے جا رہے تھے اور مسلمانوں کے لیے مشکلات کا سبب بن سک رہے تھے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیسائیڈ کیا کہ اس سے پہلے کہ خیبر والے یہودی قریش کے ساتھ ایک دفعہ پھر مل کے مدینہ منورہ پہ حملہ کریں، تو انہوں نے کیا کیا کہ تقریباً 1500 صحابہ لیے، اور انہوں نے جا کے اچھا، خیبر میں یہودیوں کا طریقہ کار آج بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ یہ لوگ قلعے ٹائپ بناتے ہیں،
قلعے بنا کے بہت ہی مضبوط فصیلیں ہوتی ہیں اس کے دروازے بہت مضبوط اور اونچے ہوتے ہیں، اور پھر وہ اس طرح کے قلعوں میں رہتے ہیں، اور پھر یہ ان تمام چیزوں کو مزید ایک دیوار سے وہ سراؤنڈ کر لیتے ہیں۔ تو بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے اور انہوں نے وہاں پہ صحابہ سے جو ہے وہ پلاننگ کی، اور اس کے بعد ان کے چھوٹے چھوٹے جو قلعے تھے ان کو توڑنا شروع کیا، فتح شروع کی۔ لیکن ایک ان میں سے ایک بہت بڑا قلعہ تھا جو بالکل فتح نہیں ہو رہا تھا۔ اچھا، اب اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت یہ غزوہ خیبر میں شامل نہیں تھے، کیونکہ ان کی آنکھ میں کچھ تکلیف تھی، تو جس کی وجہ سے بہت زیادہ مطلب ان کو دیکھنے میں بھی تکلیف ہوتی تھی، اور درد کی وجہ سے ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں چھوڑا تھا کہ آپ یہاں رہیں، باقی چیزیں دیکھیں اور ہم لوگ خیبر کے معاملات طے کر کے آتے ہیں۔ اچھا، اب یہ جب یہ ایک فتح نہیں ہو رہا تھا، ایک قلعہ بہت مضبوط قسم کا، تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میسج بھجوایا کہ اب ہمیں آپ کی ضرورت ہے، تو آپ یہاں آ جائیں۔ جب وہاں پہ پہنچے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب ان کی آنکھ میں لگایا، جس سے ان کی آنکھیں الحمدللہ بالکل صحیح ہو گئیں۔ اور پھر روایات میں یہ ہے کہ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تنہا ان کا جو سب سے بڑا دروازہ تھا قلعے کا، وہ اکیلے ہی توڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک عجیب و غریب سی ہمت، طاقت، جرت دی تھی کہ جو ہمیں کسی اور صحابی میں نہیں ملتی۔ تو اور یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی میسج آیا ہوگا کہ بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا جائے۔ تو بہرحال نبیوں کے ساتھ تو کمیونیکیشن مختلف طریقے سے اللہ کی چلتی رہتی ہے۔ تو بہرحال وہ آئے اور وہ وہاں پہ انہوں نے توڑا، اور پھر لاسٹ قبیلہ فتح ہو گیا۔ اچھا، جب قبیلہ فتح ہو گیا یا پورا خیبر فتح ہو گیا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے بات کی، اور ان سے پھر یہ معاہدہ ہوا کہ اچھا ٹھیک ہے، اگر آپ لوگوں کو یہاں رہنا ہے، آپ کو اسلام قبول نہیں کرنا، تو آپ یہاں رہیں، لینڈ کی کلٹیویشن کریں، اپنی زراعت کریں، اور اس کا جو جزیہ ہے وہ دیں، اور پھر ان کو وہاں پہ رہنے کی اجازت دے دی۔ لیکن یہ کہ اس میں پھر کچھ صحابہ کرام تھے جو اس چیز کے اوپر بھی تھوڑا سا تیار نہیں تھے، لیکن بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی میسج دے دیا تھا کہ پھر بعد میں جب بھی موقع ملے ان سب کو وہاں سے ایگزائل کر دیا جائے، نکال دیا جائے، جو کہ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں ان کو کر دیا تھا، پورے عربین پیننسولا سے باہر کر دیا تھا۔ اچھا، اب خیبر کا تھوڑا سا نقشہ دیکھ لیتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے، یہ آپ کو مدینہ منورہ سے نکل کے، اور یہ درہ پورا خیبر ہے، سمجھیں پورا خیبر ہے، تو یہاں پہ ان کے چھوٹے چھوٹے یہ سارے قلعے تھے، یہ جو قلعے تباہ کیے، سارے قلعے تباہ کرنے کے بعد پھر جو ہے مرحب کا قلعہ اور اس کا جو محل تھا، غالباً یہی والا قلعہ تھا جس کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کے پھر فتح کیا تھا۔ لیکن یہ کہ یہ پورا جو خیبر کا مشن تھا وہ اس میں، اور ویلی آف فدیق ہے، نارتھ آف خیبر ہے، پھر وادی القرا ہے، جوز وہاں پہ رہتے تھے، اور انہوں نے پیسفلی وادی ولی القرا جو ہے وہ یہیں پہ کہیں ہوگی، بہرحال آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس میں۔ تو یہاں پہ ان لوگوں نے اپنا جاری رکھا، باقی لوگوں کو مار دیا، اور پھر اس طرح سے ایک جنگ خیبر بھی اینڈ کو پہنچی۔ اچھا، اب دیکھیے کہ اب کتنی جنگیں ہو گئی۔ جنگ بدر ایک بڑی جنگ ہو گئی، جنگ احد ہو گئی، جنگ خندق ہو گئی، جنگ خیبر ہو گئی۔ ان سب میں یہ تو بہت بڑے بڑے تھے جس میں تمام صحابی شریک ہوئے تھے۔ لیکن اس کے علاوہ پھر بہت سے سرایا ہو گئے، بہت سے چھوٹے چھوٹے مدینہ منورہ، اور ایون کے نارتھ اور ساؤتھ، ایسٹ ویسٹ، ہر جگہ جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے چھوٹے بٹالین سمجھے بھیج کے اور چیزوں کو بہتر بنانا شروع کر دیا تھا۔ اب ان کا تقریباً عریبین پیننسولا پہ مسلمانوں کا کائنڈ آف اس لحاظ سے قبضہ تھا کہ ہر جگہ اسلام کا پیغام پہنچ چکا تھا، اور وہاں پہ اللہ کے جو نیک بندے تھے اور صحابہ تھے ان لوگوں کو اسائن کر دیا گیا تھا۔ ابھی مکہ مکرمہ میں تو قریش ہیں، لیکن اب قریش جو ہیں وہ مزید سے مزید چاروں طرف سے گھیرے جا چکے ہیں۔ اب یہ وقت آیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سوچا کہ اب جو قریب کی بادشاہتیں ہیں، جو امپائرز ہیں، جیسے رومن امپائر، پرشین امپائر، ایجپٹ امپائر، اور ان سب لوگوں کو، اور پھر اس وقت تو جیروسلم بھی ہمارے پاس نہیں تھا، فلسطین میں جو تھے، ہرقل جو تھا، ان سب لوگوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط بھیجنا شروع کیے۔ تو یہ بھی ایک بہت اہم دور ہے اسلامک ہسٹری کا۔ اچھا، جسٹ ٹو کائنڈ آف گیو یو این آئیڈیا، اگین نقشہ جو ہے وہ آپ کو بہت سی چیزیں بتا دیتا ہے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ جو مین لیٹرز بھیجے گئے تھے وہ
حبشہ بھیجا گیا نجاشی کو، یہ والا ہے حبشہ جو جہاں پہ مسلمان مائگریٹ کر کے گئے تھے. تو نجاشی جو اس وقت کا بادشاہ تھا اس کو پیغام بھیجا گیا، اسلام کا پیغام تھا یہ، کہ تم اسلام قبول کر لو، نہیں تو پھر ہمارے ساتھ جنگ کرو یا ہمارے انڈر رہو تو جزیہ دو. بحرین میں منذر ابن سوا تھے. میدن میں خسرو پرویز کسرا، یہ جو سمجھیں یہ ایران کی طرف جو تھے، تو یہ خسرو پرویز اس زمانے میں بادشاہ ہوتا تھا. قیصر و کسرا کہتے ہیں نا، تو کسرا میں آپ سمجھیے. القدس میں یعنی جروسلم میں ہرقل تھا، ہیراکلس جسے انگلش میں کہتے ہیں، اور یہ قیصر روم تھا، اور یہ بہت بڑی طاقت تھی اس کی. تو یہ رومن امپائر سمجھے پوری جروسلم تک پھیلی ہوئی تھی. اسکندریہ یعنی ایجپٹ میں مقوقس ایک بادشاہ تھا. مقوقس بادشاہ بھی تاریخ میں بہت زیادہ اس کا ذکر آتا ہے، اور اس سے پہلے بھی ہم لوگ کر چکے ہیں. عمان میں جعفر تھا، یعنی عمان میں ادھر آپ سمجھ لیجیے. تو ایجپٹ ہو گیا، عمان ہو گیا، آپ کا یہ حبشہ ہو گیا. پھر اس کے بعد اردن میں جارڈن میں جو ہے وہ غسانی تھا، موتا کی جگہ پہ جارڈن میں بھی ہو گیا. پھر یمامہ کی جگہ تھی، یمامہ غالباً اس طرف کہیں پر ہے، تو یمامہ پہ بھی یہ رہا یمامہ یہاں پر ہے. اور پھر موتا ایک جگہ تھی جارڈن کے میں کے اندر موتا ایک ہے جس پہ پھر جنگ بھی ہوگی، ایک جنگ موتا آگے چل کے. تو بہرحال یہ تھوڑا سا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، یہ اردو میں بھی اس کی ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے کہ کون کون سے بادشاہ تھے جن کو خط بھیجے گئے، اور یہاں انگلش میں بھی لکھا ہوا ہے. اچھا، پھر اب ایک اور واقعہ جو کہ تاریخ میں، اسلامی تاریخ میں بہت اہمیت رکھتا ہے، وہ ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام قبول کرنا. حضرت خالد بن ولید جو ہیں، آپ کو یاد ہوگا جنگ احد میں جو مسلمانوں کی اتنی یعنی کیا کہنا چاہیے کہ عبرتناک شکست ہوئی تھی، کیونکہ ان کے جو تیر انداز تھے انہوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی تھی. تو اس کے بعد پھر خالد بن ولید ہی تھے جنہوں نے پیچھے سے جا کے اس درے کو شہید کیا مسلمانوں کو، اور پھر مسلمانوں کی فتح جو تھی وہ ہار میں بدل گئی تھی. تو یہ حضرت خالد بن ولید تھے، اور یہ بہت طاقتور تھے، بہت ہی اسٹریٹجک پلاننگ میں سمجھیے ان کا کوئی ثانی نہیں تھا. اور ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے گفٹڈ تھا کہ ان کو بہت سی چیزوں کا اندازہ ہو جاتا تھا جو دوسرے لوگوں کو اندازہ نہیں ہو پاتا تھا. تو بہت انٹیلیجنٹ تھے. اچھا، ان کے جو بھائی تھے ولید بن الولید، انہوں نے اسلام قبول کر چکے تھے وہ پہلے ہی کئی سال پہلے، اور وہ حضرت خالد بن ولید کو کنونس کرتے رہتے تھے کہ کسی طرح سے آپ اسلام قبول کر لیں اور آپ کی وجہ سے مسلمانوں کو بہت طاقت نصیب ہوگی. لیکن یہ کہ وہ بہت زیادہ سٹانچ تھے اپنے پوائنٹ آف ویو پہ، تو انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کے لیے 7 ہجری میں جب عمرے کے لیے وہ گئے، یعنی کہ آپ 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوا تھا، پھر اگلے سال ان کو عمرے کی اجازت ملی تھی. اور پھر حضرت ولید بن ولید جو تھے، یعنی کہ جو صحابی تھے، انہوں نے وہ بھی اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کیونکہ اپنے بھائی کو بہت چاہتے تھے، تو انہوں نے تلاش کیا اپنے بھائی کو کہ کہیں ان کا بھائی مل جائے، اور نہیں ملا. وہ سنا خالد بن ولید کہیں گئے ہوئے تھے. تو خالد بن ولید جب ان کو نہیں ملے تو انہوں نے ایک لیٹر لکھا اپنے بھائی کو، ایک خط لکھا، اور بہت ہی ایموشنل خط لکھا، اسلام کے حوالے سے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے حوالے سے، اپنے بھائی ہونے کے حوالے سے، خونی رشتوں کے حوالے سے. تو ایک بہت ہی جامع قسم کا لیکن بہت ہی ایموشنل جذباتی خط لکھ کے ان کے گھر میں چھوڑ آئے. جب حضرت خالد بن ولید واپس آئے، انہوں نے گھر میں وہ لیٹر دیکھا، تو بس اللہ کی طرف سے وہی ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا. ان کے دل میں اتنا اس بات کا اثر ہوا کہ اسی وقت وہ نکل گئے مدینہ منورہ اسلام قبول کرنے کے لیے. اور ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ آخری مہاجر تھے جنہوں نے مدینہ منورہ کو مائگریٹ کیا مکہ سے، اور اس کے بعد پھر فتح مکہ ہو گئی تھی، تو پھر یہ مہاجرین اور ان کا سلسلہ ہی وہ ختم ہو گیا تھا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پھر وہ جو ہے جب فتح مکہ ہوئی، تو پھر حضرت خالد بن ولید جو ہیں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فوج میں آئے تھے مکہ مکرمہ کو فتح کرنے کے لیے. اچھا، جنگ موتا جو ہے یہ بھی آپ لوگوں کو نام یاد ہوگا یقیناً، یہ سن 8 ہجری میں ہوئی، اور اس میں ایون دو کہ مسلمانوں کی فتح ہوئی، لیکن یہ کہ ایک بہت ہی افسوسناک اور دردناک واقعات اس میں ہوئے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو 3 مین صحابی تھے وہ اس میں شہید ہو گئے تھے. اور سبحان اللہ، اگین پیغمبروں کو، نبیوں کو اللہ کی طرف سے ایسے ویژنز دکھا دیے جاتے ہیں کہ بھئی یہ تمہارے لیے یہ چیزیں بہتر ہیں، یہ چیز اس طرح سے اپنی ٹیم کو ریڈی کر دو. تو اب آپ دیکھیے کہ مدینہ منورہ یہ ہے، یہ مکہ مکرمہ ہے، یہ عربین پیننسولا ہے جہاں مسلمان ہیں. یہ رومن امپائر ہیں جو کہ کافی طاقتور ہیں اس موقع کے اوپر،
اور یہ پھر پرشین امپائر ہے، یہ رومن امپائر، پرشین امپائر، یہ دو ہی امپائر تھیں جو آپس میں لڑتی رہتی تھیں، تو ان لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے کی چیزیں بھی پتہ تھیں. لیکن اچانک سے اب یہ مسلم امپائر کھڑی ہونی شروع ہو گئی، تو اب ان دونوں کو تکلیف شروع ہوئی بہت زیادہ کہ بھئی یہ تو مسلمان اگر اور بڑھتے رہے تو ہم دونوں کو تباہ کر دیں گے، جو کہ پھر ایونچولی یہی ہوا کہ مسلمانوں نے پھر قبضہ کر لیا پورے رومن امپائر اور ساسینیڈ امپائر کے اوپر. تو جنگ موتا آپ سمجھیے کہ وہ بیسیکلی مدینہ منورہ یہ ہے، خیبر جہاں پہ ابھی فتح کی تھی یہ ہے، پھر سے تل کے پھر تبوک ہے جہاں بھی ایک اور جنگ ہوگی یا جنگ کے لیے لوگ جائیں گے، پھر معان ہے، اور پھر یہ بالکل ڈیڈ سی کے پاس، بحر مردار کے پاس جارڈن میں یہ موتا کی جگہ ہے جہاں پہ جنگ موتا ہوئی. اور پھر یہ ایک ریسنٹ تصویر ہے جہاں پہ مسجد بنا دی ہے اس جگہ پہ، تو وہ جنگ موتا کا سائن بھی لگا ہوا ہے. اچھا، جب مسلمان جو ہیں وہ جب سوری رومن امپائر اور پرشین امپائر دونوں بہت زیادہ مسلمانوں کے خلاف ہو گئے اور ڈرنے لگے تھے، تو انہوں نے پھر اپنی فوجیں جمع کرنی شروع کی، اور انہوں نے قریب کے جو کرسچن لوگ تھے، کرسچن قبیلے تھے، ان کو اپنے ساتھ ملانا شروع کیا، اور انہوں نے پھر انہوں نے یہ کوشش کی کہ کسی طرح سے ان لوگوں کو ختم کیا جا سکے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لیٹر بھیجے اور اپنے میسنجرز بھیجے دو ڈفرینٹ رولرز کو، اور ان لوگوں کو اسلام کے لیے دعوت دی، تو جب انہوں نے حضرت حارث بن عمیر الازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بصرہ کی طرف بھیجا، جو آج کل کے سیریا میں ہے، شام میں ہے. اچھا، بصرہ کا جو گورنر تھا وہ کرسچن تھا. بصرہ کے جو گورنر تھا، بصرہ کا جو گورنر تھا وہ تو عرب تھا لیکن یہ کرسچن تھا، اور وہ بائزنٹائن امپائر کے ساتھ ان کا ساتھ دے رہے تھے وہ لوگ. تو جب حضرت حارث رضی اللہ تعالی عنہ جا رہے تھے وہاں پہ ان کا خط لے کے، تو شرحبیل بن عمرو الغسانی، یہ جو البلقا کا گورنر تھا اور یہ بائزنٹائن امپائر کا ایک طرح سے ریپرزنٹیٹیو تھا، اس کا نمائندہ تھا، تو جب اس نے سنا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کے جا رہے ہیں حضرت حارث، تو انہوں نے ان کو قتل کر دیا، بہت ہی بے دردی سے، اور بہت ہی یعنی ان کے لمز وغیرہ کو اپارٹ کر دیا تھا، بہت ہی بے دردی سے قتل کیا تھا. اچھا، اور اس زمانے میں یہ چیز تھی کہ جو میسنجرز ہیں ان کو قتل نہیں کیا جاتا تھا، یہ ایک کائنڈ آف رول تھا کہ جو ہے کبھی کسی کو اگر کوئی میسنجر بھیج رہا ہے ایک دوسرے کی طرف، تو اس کو آپ قتل نہیں کریں گے، اپنا میسج دے دیں گے، آپ ایکسیپٹ کرتے ہیں یا ریفیوز کرتے ہیں، لیکن قتل نہیں کریں گے. تو یہ ایک بہت ہی بیسکلی ڈکلیریشن آف وار تھی، یہ تھا کہ ہاں ٹھیک ہے، بس ہم اب جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا ان کی شہادت کا، تو یہ لوگ بہت زیادہ افسردہ ہوئے، غمزدہ ہوئے، غصے میں آئے، اور پھر انہوں نے پورا بیٹھ کے مشورہ کیا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آرمی تیار کی، اور انہوں نے حضرت زید بن حارثہ کون ہے؟ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے بھی ہیں، ان کے غلام بھی ہیں، ان کو آزاد بھی کر دیا گیا تھا، اور یہ ان کے گھر میں ہی پلے بڑھے ہیں، ان کا بھی ہم نے تفصیل سے ذکر کیا تھا. تو انہوں نے ان کو کمانڈ دی اور 3000 مسلمانوں کو ان کے ساتھ کیا کہ آپ جا کے موتا کے مقام پہ جا کے اس کا بدلہ لیں. اچھا، ایک حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو میں پڑھ دیتا ہوں انگلش میں. who said Allah's messenger صلی اللہ علیہ وسلم appointed Zaid bin Haritha as the commander of army during the غزوہ of موتا. تو یعنی کہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کو کمانڈر بنایا اور غزوہ موتا کے لیے بھیجا، اور کہا کہ اگر زید بن حارثہ شہید ہو جاتے ہیں تو پھر کمانڈ جو ہوگی وہ جعفر بن ابی طالب، یہ حضرت ابو طالب کے دوسرے بیٹے، اور اگر وہ بھی شہید ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد عبداللہ بن رواحہ، یہ بھی ایک صحابی تھے جو بہت اچھے لڑائی میں اور سب تھے، تو وہ ان کی پوزیشن لے لیں گے. اور یہاں کہہ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے تھے. یہ صحیح بخاری کی حدیث 4261 میں یہ حدیث مینشن ہے. اچھا، 3000 کی آرمی اور پھر بائزنٹائن امپائر کے پاس انہوں نے سب لوگوں کو جمع کر کے تقریباً 2 لاکھ کی آرمی بنا لی تھی، اور ہم لوگوں کے پاس صرف 3000 تھی. تو اب یہ بہت ہی بڑا ڈفرنس تھا. اور انہوں نے پھر یہ بھی سنا کہ جب جو سیریا کے قریب پہنچے کہ ہیراکلس جو تھا، ہرقل، وہ جو ہے وہ معاب کی طرف آ گیا، اور 100,000 جو گریکس تھے انہوں نے بھی اسے جوائن کر لیا. 1 لاکھ اس کی فوج تھی، 1 لاکھ گریکس نے جوائن کر لیا، اور یہ تمام جگہوں سے جو کرسچن قبیلے تھے ان سب کو جمع کر کے بہت ہی بڑی فوج جو ہے وہ لے کے اس مقام پہ آ گیا. جب مسلمانوں نے سنا کہ ہمارے پاس تو صرف 3000 ہیں، ان کے پاس تو بہت سارے ہیں، تو انہوں نے تقریباً 2 راتیں معان میں گزاری، اور انہوں نے اس پہ سوچ بچار کی کہ اب ہم اس کو کیسے ٹیکل کریں گے.
ایک اور حدیث ہے عبداللہ بن رواحہ جو اسی میں جنگ میں کمانڈر تھے، تو انہوں نے جب ان کی باری آئی، ابھی میں ذکر کرتا ہوں کہ کس طرح سے وہ لوگ شہید ہوئے، جب ان کی باری آئی تو انہوں نے کہا اپنے لوگوں سے کہ لوگوں what you dislike is that which you have come out in search of martyrdom. We are not fighting the enemy with numbers or strength or multitude, but we are confronting them with this religion with which Allah has honored us. So come on, both prospects are fine, victory or martyrdom. تو انہوں نے اپنے لوگوں کو کہا کہ دیکھو ہمارے لیے تو ون ون سچویشن ہے، ہم تو اگر جیت گئے تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر ہم نہیں جیتے، خالی 3,000 ہیں، سارے کے سارے بھی شہید ہو گئے، تو ہمیں تو چاہیے ہی شہادت، ہم تو نکلے ہی شہادت حاصل کرنے کے لیے ہیں، تو ہمارے پاس تو کچھ کھونے کو ہے ہی نہیں، ہم تو دونوں صورتوں میں جیت جائیں گے۔ تو اس طرح سے انہوں نے لوگوں کا بڑھایا، ہمت بڑھائی، اور پھر اس طرح سے لوگوں نے، پھر مسلمانوں نے تیار ہو گئے۔ اچھا، اب حضرت بن حارثہ کا جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا وہ شہید ہوئے، پھر جعفر بن ابی طالب نے کمانڈ سنبھالی، وہ بھی شہید ہو گئے، پھر عبداللہ بن رواحہ نے کمانڈ سنبھالی، وہ بھی شہید ہو گئے۔ اب اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا تھا، لیکن اب حضرت خالد بن ولید بھی تھے اس فوج میں، تو خالد بن ولید نے اب جو ہے جلدی سے کمانڈ لے لی، اور انہوں نے کہا کہ اب میں تم لوگوں کو بتاتا ہوں کیا کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے اب جو ہے خالد بن ولید نے ان سے کہا کہ پھر انہوں نے ایک حدیث ہے بخاری کی کہ خالد بن ولید نے اپنے لوگوں سے کہا کہ on the day of موتا 9 swords were broken in my hand and only Yemenite sword of mine remained in my hand، یعنی کہ یمنی تلوار تھی جو ان کے ہاتھ میں تھی، اس سے پہلے تقریباً 9 تلواریں انہوں نے جب لڑائی کر رہے تھے تو وہ ٹوٹ چکی تھیں۔ تو ایک دن خالد بن ولید نے جو ہے اپنی آرمی کو کچھ اس طرح سے، کیونکہ جیسے میں نے ذکر کیا تھا حضرت خالد بن ولید بہت انٹیلیجنٹ تھے، بہت ہی دور دور رس تھے، بہت ہی چیزوں کو دیکھ لیتے تھے، تو انہوں نے اس طرح سے اپنی 3,000 فوج کو انہوں نے پلیس کیا چھوٹے چھوٹے لوگوں گروپس کو بنا کے، کہ دور سے جہاں سے کفار دیکھ رہے تھے ان کو یہ لگا کہ مسلمان بہت بڑی تعداد میں ہیں، اور ظاہر سی بات ہے وہ آئے تھے اس وجہ سے، وہ ابھی ہیں تو بارڈرز کے، اپنے بارڈرز کے پاس ہی ہیں، اور اندر داخل ہوئے جارڈن کی طرف، سیریا کی طرف، تو سم ہاؤ اللہ کی طرف سے ان کے دل میں خوف آ گیا، اور وہ لوگ واپس چلے گئے، سبحان اللہ۔ اور یہ تھوڑی سی جو جنگ ہوئی تھی اس میں جو صحابہ شہید ہوئے، ان کے بعد تقریباً اس کے ان 3 صحابہ کے علاوہ صرف یعنی 12 ٹوٹل صحابہ شہید ہوئے، اور لیکن یہ بہت بڑے صحابہ تھے، تو اس وجہ سے مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا ڈیمیج تھا، لیکن چونکہ اتنی بڑی 2 لاکھ کی فوج کو آپ نے بیسیکلی ہرا دیا تھا، آپ جیت کے واپس آ رہے تھے، تو مسلمانوں کے لیے اس لحاظ سے ایک بہت بڑا موقع تھا۔ اچھا، اب یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں، اب جنگ موتا بھی ہو گئی، اب جو ہے فتح مکہ کا وقت آیا سن 8 ہجری میں، جب حدیبیہ پیکٹ ابھی چل رہا ہے، اور اس کو چلنا تھا 10 سال تک، لیکن 8 ہجری میں کیا ہوا کہ عرب ٹرائب جو تھے وہ بنو خزاعہ، انہوں نے کچھ لوگوں کو قتل کر دیا، مکہ کے ان گروپس کے لوگوں کو کہ جن کو مسلمانوں کے ساتھ ان کا پیکٹ تھا، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم تمہارے لوگوں کو نہیں ماریں گے، تو جب انہوں نے اس قبیلے کے لوگوں کو مارا، تو بنو بکر ایک اور قبیلہ تھا جس نے ان کی قریش کی ہیلپ کی، بنو خزاعہ جن نے جو ہے جن کے لوگوں کو مارا تھا، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت بھیجی کہ ہمارا تو معاہدہ تھا آپ سے اور ان سب سے، تو انہوں نے ہمارے لوگوں کو قتل کر دیا ہے، تو ہمیں انصاف دلایا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو 3 آپشن دیے، انہوں نے کہا یا تو ان کا خون بہا دو، یعنی بلڈ منی جسے کہتے ہیں، اور سارے جتنے لوگ تم نے مارے ان کا خون بہا دو اور ان سے اپولوجائز کرو، اور تم جو ہے بنو بکر ٹرائب کو جو ہے وہ سپورٹ کرنا چھوڑ دو اور ان سے سپورٹ مانگنا چھوڑ دو، کیونکہ یہ دوسرے قبیلے ایک دوسرے سے پیک کر کے کسی ایک قبیلے کو سنگل آؤٹ نہیں کر سکتے تھے، اور یا پھر حدیبیہ پیکٹ جو تم نے کیا وہ توڑ دو اور پھر ہم سے جنگ کر لو، کیونکہ حدیبیہ پیکٹ میں یہ تھا کہ ہم 10 سال تک نہیں لڑیں گے۔ تو قرظہ بن عمیر جو تھا وہ اس وقت انچارج تھا، تو اس نے کہا کہ ہاں ہاں ٹھیک ہے، تم جو ہے on behalf of Quraysh I accept the third condition and we break the Hudaybiyah pact and we can fight now۔ تو لیکن بعد میں پھر یہ ہوا کہ ابو سفیان وغیرہ اس وقت موجود نہیں تھے، جب ان لوگوں کو پتہ چلا تو انہوں نے بہت ریگریٹ کیا، اور قرظہ بن عمر سے کو جو ہے ڈانٹا ڈپٹا کہ بھئی تم نے کس طرح سے یہ اگری کر لیا، تو حضرت ابو سفیان کو ان لوگوں نے بھیجا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ بھئی ہم دوبارہ سے حدیبیہ پیکٹ رینیو کرنا چاہ رہے ہیں، وہ تو توڑا گیا تھا، غلط توڑا گیا تھا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، اٹس ٹو لیٹ، اور ہم نے جو ہے وہ اب تیاری کر لی ہے، اب تمہیں ہمارے ساتھ لڑنا ہی ہوگا۔
تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10,000 مسلمانوں کو جمع کیا، مدینہ منورہ کے جو صحابہ تھے، اور وہ بیسیکلی ان کا مقصد یہ تھا کہ بنو خزاعہ کے جو لوگ قتل ہوئے تھے ان کا بدلہ لینے جانا تھا انہیں. تو وہ وہاں سے چلے 10,000 لوگ لے کے. رمضان کا مہینہ تھا، 10 تاریخ تھی. مکہ مکرمہ کے قریب ایک جگہ ہے المر الدہران، تو انہوں نے وہاں پہ کیمپ کیا. حضور اکرم صلی اللہ، اور وہ تھوڑا سا پہاڑی ٹائپ تھی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے کہا کہ تم لوگ تھوڑی تھوڑی دور پہ جا کے اپنے اپنے کیمپس بناؤ، تھوڑا تھوڑا ڈسٹینس رکھے، اور سب لوگ اب آگ جلا دو. تو اب جب کفار نے مکہ مکرمہ سے دیکھا یہ اس طرح، تو انہوں نے تو دیکھا کہ مسلمان تو بہت بڑی، حالانکہ 10,000 بھی کافی تعداد تھی، لیکن 10,000 سے بھی کہیں زیادہ لگ رہے تھے. تو اب وہ تھوڑا سا اس چیز کے اوپر ڈرے، اور انہوں نے کہا کہ بھئی اب تو مسئلہ ہو جائے گا، مسلمان تو فل تیاری سے آئے ہیں اور ناراض بھی ہیں کیونکہ ہم نے حدیبیہ پیکٹ توڑا ہے. تو پھر انہوں نے حضرت ابو سفیان کو بھیجا اور 2 لوگوں کے ساتھ کہ یہ نیوز کنفرم کر کے آئیں. جب ابو سفیان وہاں پہنچے تو مسلمانوں نے انہیں اریسٹ کر لیا، لیکن وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، ان کے دوست تھے، تو انہوں نے انہیں کنونس کیا کہ بھائی دیکھو اب تمہارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے، تم اسلام قبول کر لو ورنہ تو تم قتل کر دیے جاؤ گے. تو حضرت ابو سفیان نے پھر اس وقت اسلام قبول کر لیا، اور پھر وہ مکہ مکرمہ میں جا کے انہوں نے اعلان کر دیا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا. پھر ان کی بیوی نے بھی کر لیا، ان کے بیٹے نے بھی کر لیا، اور پھر اس طرح مسلمان جو ہیں وہ لیکن اب یہ کہ بہت سے لوگ تھے ناراض مکہ مکرمہ میں بھی کہ ہمیں لڑنا چاہیے تھا، لیکن جب ان کو اعلان کر دیا گیا تو پھر مسلمانوں کی جو آرمی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں، انہوں نے پھر مکہ مکرمہ کے اندر انٹری شروع کی. اب انٹری آپ دیکھیں، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پلانز کیا ہیں کہ یہ مکہ مکرمہ ہے، یہاں مدینہ سے وہ لوگ آ رہے ہیں، تو انہوں نے مختلف لوگوں کو کمانڈ کے کہا کہ تم اپنے اپنے گروپس لے کے مختلف جگہوں سے انٹر ہو. تو آئیے دیکھیں، یہاں سے 1 2 3، پھر حضرت خالد بن ولید آل دا وے گھوم کے یہاں سے آئے، یہ 4 اور 5، یہ 1 2 3 4 5. تو یہ 5 جو تھے گروپ، ان لوگوں نے مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے. زیادہ تر روایات میں یہ ہے کہ ان کو کوئی مزاحمت نہیں پڑی، لیکن بعض روایات میں ہے کہ حضرت خالد بن ولید کے گروپ سے کچھ لوگ ٹکرائے تھے جن کو انہوں نے قتل کر دیا تھا. اللہ عالم بالثواب. اچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مکہ مکرمہ پہنچے، 20 رمضان کو پہنچے اندر، اور انہوں نے پھر یہ اعلان کیا کہ مکہ مکرمہ کے لوگوں کے کہ اگر مسلمانوں کو اگر if Muslims are not attacked then Muslims should also not attack، یعنی اگر مسلمانوں پہ حملہ نہیں ہوتا تو مسلمانوں کو چاہیے کہ ان کے اوپر بلا وجہ حملہ نہیں کریں کفار پہ. اگر کوئی سرنڈر کرتا ہے تو اس کو مارے نہیں، قتل نہیں کریں، چھوڑ دیں. اگر کوئی ریفیوج لیتا ہے حرم شریف میں، حرم شریف میں کوئی آ کے اپنے آپ کو بچاتا ہے تو اس کو بالکل بھی تکلیف نہ پہنچائی جائے. جو حضرت ابو سفیان کے گھر میں پناہ لیتا ہے اس کو بھی تکلیف نہیں پہنچائی جائے. جو اپنے اپنے گھروں میں ٹھہرے اور اپنے دروازے بند کر لے، دروازے کھڑکیاں، تو اس کو بھی ہارم نہیں کیا جائے، ان کے گھروں میں نہیں گھسا جائے. اور جو بھاگ رہا ہو مکہ مکرمہ چھوڑ کے تو اس کو فالو بھی نہ کیا جائے، اس کو بھاگنے دیا جائے. تو بیسیکلی ایک بہت بڑی عام معافی کا اعلان تھا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کی تاریخ اس کی مثال پوری تاریخ میں نہیں ملتی. یعنی اتنی تکلیفوں کے بعد جب مکہ مکرمہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، پھر مدینہ منورہ میں تھے، پھر اتنی سیویئر قسم کی جنگیں ہوئیں، دھوکے بازی ہوئی، وعدہ خلافیاں ہوئیں. اب اگر کوئی دوسرا ہوتا، کوئی بھی ہوتا، اور وہ جسٹیفائی ہوتا کہ اس وقت آ کے تمام قریش کو قتل کر کے مکہ مکرمہ سے نکال دیتا، تباہ کر دیتا، اور پھر مسلمان اس پہ آرام سے قابض ہو جاتے. لیکن اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، رحمت للعالمین ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی بڑی جیت دی ہے کہ بغیر ایک تلوار اٹھائے ان کو قریش مکہ، جنہوں نے ان کی پوری زندگی پچھلی 13 سال مکہ کی اور اب تقریباً 8 10 سال مدینہ منورہ کی اجیرن کی ہوئی تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب کو معاف کر دیتے ہیں. اور جب وہ داخل ہوتے ہیں تو اپنی اونٹنی پہ ان کا سر اتنا جھکا ہوا ہے کہ اونٹنی کی پشت سے ٹچ ہو رہا ہے، اور یہ ہیوملٹی ہے، یہ ان کی انکساری ہے، اور اللہ کا شکر کرتے ہوئے وہ مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے ہیں. اور پھر کعبہ شریف میں جو بت رکھے ہوئے تھے، پھر وہ یہ آیت پڑھتے ہوئے تمام بت توڑ دیے گئے. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. And say haq has arrived and batil has departed. Indeed, batil was meant to be departed. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی، انہوں نے یہ پڑھی، اور پھر کعبہ شریف کے بتوں کو توڑ کے، اور پھر یہ کہ اس کے بعد پھر انہوں نے مختلف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ وہ کعبہ شریف کے باقی تمام بتوں کو توڑ دیں، اور اس طرح سے مسلمان مکہ مکرمہ پہ ایک بہت ہی شاہانہ انداز سے جیت کے ساتھ داخل ہو گئے.
अच्छा, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको क्या कहते बुतों वगैरह को तबाह कर दिया। फिर हज़रत उस्मान बिन तल्हा, ये बहुत पहले से एक रिवायत चली आ रही थी कि काबा शरीफ की चाबी जो है इस ख़ानदान के पास होती थी। तो उन्होंने वो चाबी मँगाई, अंदर गए, नफ़िल पढ़ी और फिर उन्होंने चाबी वापस उस्मान बिन तल्हा को दे दी कि ये अब हमेशा तुम्हारे ख़ानदान के पास रहेगी। और इस एक एक हिस्टोरिकल फैक्ट ये भी है कि आज तक ये चाबी इन्हीं के ख़ानदान के पास है। ज़ाहिर-सी बात है, अब बादशाहत है वहाँ पे सऊदी हुकूमत आने के बाद, तो वो तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन सिंबॉलिकली उन्होंने अभी तक यही रखा है हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस को मानते हुए। अच्छा, फिर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा दिया, काबे शरीफ के दरवाजे पे खड़े होके, और एक आम माफ़ी का ऐलान कर दिया। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर तकरीबन 15 से 19 दिन मक्के मुकर्रमा में रहे और फिर वो हुनैन की तरफ चले गए। ग़ज़वा हुनैन फिर हुआ। मेरे ख़्याल में आज का टाइम हो गया है, तो इंशाअल्लाह अब हम अगली क्लास ग़ज़वा हुनैन से शुरू करेंगे। ग़ज़वा हुनैन का भी वाक़यात बहुत तारीख़ी हैं और ताइफ़ की जो माशरा है उसके लिहाज़ से आप लोगों को पता चलेगा कि किस तरह से ताइफ़ के जो कबीले थे उन्होंने कितनी मुश्किल से इस्लाम कबूल किया। और बाद में फिर, और जब फिर वो हमें वाक़या याद आता है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ़ के लोगों को माफ़ कर दिया था जब उनको इतनी ज़्यादा अज़ियत दी गई थी। तो आज अल्लाह ताला ने उनको फिर पूरा ताइफ़ भी करके दे दिया था। ग़ज़वा हुनैन के पास भी ग़ज़वा ताइफ़ भी हुआ, क्योंकि जब ये लोग वापस चले गए, और इस तरह से हम इंशाअल्लाह ताला, फिर ग़ज़वा तबूक हुआ। तो आज हम इतना ज़्यादा तो कवर नहीं कर सके, लेकिन इंशाअल्लाह ग़ज़वा हुनैन से फिर अगली क्लास में शुरू करेंगे। अब हम सवाल-जवाब ले लेते हैं, तो फिर क्लास को यहाँ एंड करते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।